آج شب برات کی رات یہ 12 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ یہ رات وہ رات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں یہ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے پورے سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ شب برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ کس کے گھر اولاد پیدا ہوگی آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کا پتہ جڑ جائے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، کتنی کامیابیاں ملے گی، دنیا کی ہر شے آج شب برات کی رات لکھ دی جاتی ہے۔ اور آج شب برات کی رات یہ 12 رکعت نفل نماز جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جاتا ہے۔ جو انسان پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد پورا سال کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتی۔ اس رات میں بہت سے لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو صحیح طریقے سے عبادت کرنا، نفل نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ آج میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے شب برات کی رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، پڑھنے کا صحیح وقت اور نیت کرنے کا طریقہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ جو شخص ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے بے شمار فائدے بھی ہوں گے، جو ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھے گا اسے نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ ہی اس کی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے شب برات کی رات وہ رات ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دو، یہ دوستی، یہ یاری، رشتہ داری، یہ کوئی کہیں نہیں جا رہا، مشکل وقت میں سب سے پہلے یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہی وہ رات ہے جس میں آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ آپ نے شب برات کی رات یہ 12 رکعت نفل نماز کیسے پڑھنے ہیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ شب برات کی رات آپ نے 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس وقت پڑھے جاتے ہیں؟ آپ نے یہ 12 رکعت نفل نماز 14 شعبان کے دن مغرب کے بعد، تاریخ بدل جاتی ہے، 14 شعبان دن اور رات شب برات کی ہوگی۔ نماز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ شب برات کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ 12 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، 12 رکعت نفل نماز اگر آپ پاک بھی ہیں، آپ کا جسم صاف ستھرا ہے، پھر بھی آپ نے غسل لازم کرنا ہے۔ شب برات کے دن، شب برات کی رات عبادت کرنے سے پہلے آپ نے اپنے جسم پر غسل کرنا ہے، بیری کے 7 پتوں سے غسل کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ میں نے اپنے رسالہ وظائف چینل پر آپ کو بتا دیا ہے۔ 7 بیری کے پتوں سے غسل کرنے کے بعد، اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے بعد، نماز مغرب پڑھنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں یہ 12 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ نے یہ 12 رکعت نفل نماز ہر صورت میں پڑھ لینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے شب برات کی رات یہ 12 رکعت نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، کیونکہ اس رات میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ساری رات گناہوں کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے، امت کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آج آپ نے بھی 12 رکعت نفل نماز پڑھنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار 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 کی تسبیح کریں، اور کم از کم 313 مرتبہ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔
313 بار استغفار پڑھتے ہوئے اگر آپ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوا ہے، لیکن آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے کہ تو نے کہاں کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ کے گناہ جیسے بھی ہیں آپ نے استغفار پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ آج کی رات اگر آنکھ میں آنسو آ جائے توبہ کرتے ہوئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے اللہ آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ تو اس لیے آج کی رات نجات کی رات، گناہوں کی بخشش کی رات، اللہ کو راضی کرنے کی رات، اللہ سے خزانے لوٹنے کی رات، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات۔ آج آپ کے نصیب اور تقدیر میں جو لکھ دیا جائے گا پورا سال آپ کو صرف وہی ملنا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات کی رات استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ کے حبیب نے اس رات میں مشرکین کے لیے اور پوری امت کے لیے بخشش کی دعا کی، آپ بھی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ 313 بار استغفار کو پڑھنے کے بعد آپ نے 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھ کر پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اس طرح آپ نے 12 رکعت نفل نماز 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اب وقت نماز مغرب کے بعد صبح طلوع فجر سے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ وقت بتا دیا، آپ نیت کا طریقہ سنیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی بغیر کسی سے بات کیے آپ نے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں وہ رب کریم سے توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ سے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور اب اپنے ماں باپ اور اپنی عمر میں درازی کے لیے، یعنی کہ آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، فراخی عمر کے لیے، اپنے ماں باپ کی صحت و تندرستی کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نیت بالکل اسی طرح کرے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت ملا لیں، رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت ملا کر رکوع و سجود کے بعد سلام پھیر دیں، بغیر کسی سے بات کیے پھر دوبارہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیے، پہلے 2 رکعت نفل توبہ کے، دوسرے 2 عمر درازی اور ماں باپ کی صحت و تندرستی کے لیے۔ اب جو تیسرے آپ نے پڑھنے ہیں، اب آپ نے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے یہ حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر، اور تصور میں آپ نے اپنی اس حاجت کو رکھنا ہے، آپ نے اس خواہش کو رکھنا ہے جس کے لیے آپ رب کریم سے آج 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم شب برات کی رات یہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ کے 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل نماز کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، اسی طرح نیت کریں، اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت ملا لیں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت ملا لیں، رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ کے 8 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت نفل نماز دوبارہ سے کھڑے ہو جانا ہے، بالکل اسی طریقے سے پڑھنے ہیں، آپ کے 10 رکعت نفل نماز ہو گئے، پھر اسی طرح آپ نے دوبارہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 12 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں۔ پہلے بار
توبہ کے، دوسرے 2 رکعت نفل نماز ماں باپ کی صحت و تندرستی اور اپنی عمر دراز کے لیے، تیسرے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے لیے، چوتھے رکعت یعنی کہ چوتھی بار جو آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے وہ آپ نے امت کی بخشش کے لیے پڑھنے ہیں، 8 رکعت نفل ہو گئے۔ اب آپ نے دوبارہ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں وہ آپ نے اپنے گھر میں رزق اور برکت کے لیے پڑھنے ہیں، 10 رکعت نفل نماز ہو گئے۔ اب آپ نے آخری 2 رکعت نفل نماز جو پڑھنے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو رب کی حفاظت میں دینے کے لیے پڑھنے ہیں۔ 12 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور اللہ کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے سامنے جولی پھیلا کر، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں۔ آج کی رات تو آخری آسمان پر آتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر جاتا ہے۔ آج 12 رکعت نفل نماز پڑھے، کوئی غلطی کوتاہی تو معاف فرما۔ انشاءاللہ جو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، 12 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے نفل پڑھنے کا طریقہ، وقت اور ترتیب بتائی ہے۔ کیونکہ لوگ کئی سالوں سے شب برات عبادت کرتے ہیں لیکن صحیح نیت کا، صحیح وقت کا اور صحیح طریقے سے پڑھنا کسی کو نہیں آتا۔ آج یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت آپ کی نسلوں کے لیے رزق، دولت، فراوانی لے کر آتی ہے، آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ فرماتی ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں آپ نے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ آج کی رات لمبی دعائیں کریں۔ اب آج کی رات رب کریم سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ کی ایک کن پر آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ الہ حافظ۔